خیالی اکبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل لي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له اعوذ بالله يا أبتا من الذوق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقد به فأتيت به فصرت أنظر إليه وإذا الرجل تلا كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد بلغ قال السلام عليك يا أم فقلت ولك السلام يا مرتين وثمرات فبادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا من جدك تحت الكساء فأقبل رسولنا والكساء وقال السلام عليك يا جدة ويا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله وتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات أكبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم ها هو ما بلديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلى الله ثم أتينا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ويا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اطمأن جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأمي فينزلن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضرني ما يحضر من حرب لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعذوبا لمن آدمهم ومحب لمن عفوا مني وأنا منهم فجل صلواتي وبركاتي ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليك واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدها ولا قمرا منير ولا شمس مضيء ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
وماتن رسالهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحمد إلى الأرض لأكون مع أمثال. فقال الله نعم قد أذنت لك وأحمد الأمين جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله لا يرى أن يقرئك السلام ويقسم بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا والأرض قديما والقمر منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلك يقول ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أكون معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إن هناك قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلى الله. فقال لي إن الله قد وعدكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لأبي يا رسول الله فلما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفر لهم إن أن يتفرقوا صلوات. فقال لنظم الله قلنا وفعظ شيطان ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبين وفيهم محبوب الله وفرج الله هما ولا مهمم الله وكشف الله غما ولا تعلم حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي بن الله فزنا وسعدنا وكذلك الشيطان فعزه وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد سجد فرجهم ولانا نام اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین احتسد الحسین بظہور الحجت. پروردگار تجھے مولا حسین کی عزت کا واسطہ زاداری عزدار و زفانوں کی حفاظت فرما. میرا مالک امام حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کی پریشانی نحوست کو دور فرما. میرا مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ جو لوگ بیمار انہیں شفا کاملہ اللہ عنایت فرما. مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما. میرا مالک تجھے امام حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرا مالک تجھے امام جناب علی اکبر کے دلدل سے اترنے کا واسطہ امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار فرما. مومنین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے نرگس ضمیر حسین بنت عطا حسین کی روح کو احسان ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شب شہادت جناب منفرین ہے اور اس درگاہ پہ ان کی شہادت کے سلسلے میں مجلس بھی اور علم مبارک کو کہا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. اور سنڈے کو دن میں پنکی بھائی مرحوم کی بیوی کی 40ویں کی مجلس ہے سنڈے کو اور بعد مجلس نظر کا اہتمام ہے. آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں. اور سنڈے کی رات کو عباسیہ میں ایک جشن ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کریں. قید زندان میں نہ مر جا
اندھیرا بابا قید زندان میں پسلیاں توڑ دی دادی کی طرح امت نے کیا کروں اب تو چلا بھی نہیں جاتا مجھے سے کر دیا آپ کی فرقت نے ضعیفہ بابا قید زندان میں نہ مر جائے سکینہ آپ خود دیکھ لے رخسار میرے نیلے سارے چہرے پر انگوٹھی کے نشان اس قدر شمر نے غربت میں مارا بابا قید زندان میں نہ مر جائے سکینہ بابا کھا کے نش قید کی دیواروں پہ ٹکراتے ہیں کھا کے نش قید کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں زخم اتنے ہیں کہ ہلنے پہ بھی دکھ جاتے ہیں سانس لینا بھی ہے سانس لینا بھی ہے دشوار ہمارا بابا قید زندان میں
نہ مر جائے سکینہ بابا، اے علی میر ہلال اور لکھے گا کیا بہتا تھا لہو فرق حسین، جب یہ کہتی تھی سکینہ میرے بابا، بابا قید زندان میں نہ مر جائے سکینہ بابا۔ مومنین باہر جو بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، مہربانی ہوگی۔ باہر بیٹھ کر کے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ فرش ادا پہ آ کر کے ثواب حاصل کریں۔ مومنین نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں آج جناب مولانا شان حیدر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں خدمت پر تشریف لائیں۔ باوت بلند نعرہ حیدری حیدری۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وسولة الحمدية وعصمة الفاطمية وسنن الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمحاسن الباقية والعلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة الرزبية ودوات الثقبية ومقالة النقبية وهيبة العسكرية وهيبة بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، آپ اللہ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ نرگس بیگم بنت عطا حسین خان مجموعہ کی روح کو پڑھ کے حساب کر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آواز بلند نعرہ صلوات مومنین کرام اللہ کے صدر احترام ماتمداران امام مظلوم کربلا مرحومہ کے سارے سباق کی مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے اور یقیناً اس سے پہلے مرحومہ کے سارے سباق کی مجلس یعنی مجلس سمو جن کو اپنی زبان میں بول دیا جائے مجلس تیجا مدرسہ اسلامیہ میں ہو چکی ہے وہ مجلس اور آپ سبھی حضرات نے شرکت کی ہے۔ اب وہاں پر جو مجلس میں نے پڑھی ہے برادران جانتے ہوں کہ موت کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا چونکہ تازہ مسئلہ ہے لہذا کچھ باتیں موت کے حوالے سے اور آخر میں فضیلت مولانا علیہ السلام کی طرف آنا ہوا۔ اس مجلس میں سرنامہ سکر اس حدیث سے جو بڑی معرفت والی حدیث ہے بڑی منزلت والی حدیث ہے اور جس سے رسول اللہ نے بتایا ہے زمانے کو کہ سید و مجالسکم کا ذکر ہے علی بن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، علی بن ابی طالب کی فضیلت سے، علی بن ابی طالب کے فضائل سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، اپنی مجلسوں کو تقویت دیا کرو، اپنی مجلسوں کو وقار بخشا کرو، اپنی مجلسوں کو بلندی پر لے جایا کرو۔ مجلس یعنی جلسہ جہاں پر اسلامی باتیں ہو، اس جلسے کو زینت دو، کس سے؟ فضیلت امام علی علیہ السلام سے۔ توجہ کریے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ بے شمار حدیث رسول اللہ نے مولا کی شان میں بیان کی ہے، خود رسول اللہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے مولا علی کا، جبریل جیسا سید الملائکہ فرشتہ وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، مقربین جو فرشتے ہیں جو معصوم فرشتے ہیں وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ خود قرآن میں مولا علی علیہ السلام سے متعلق کتنی آیتیں ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ سے بات ہے کہ ہمارے بڑے برادران نے اپنے والوں سے زیادہ منسوخ کر لیا اور مولا سے کم کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس راوی ویسا تھا اور ہمارے پاس راوی جو ہے جبریل ہے، ہمارے پاس راوی جو ہے رسول اللہ ہے، اور ہمارے پاس راوی جو ہے بڑے بڑے مقدس صحابی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ جبریل آتا تھا اور مولا علی علیہ السلام کی شان پہ کون سی حدیثیں اور کون سی باتیں لا کر پہنچاتا تھا رسول اللہ، پھر اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تو توجہ کریے گا، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، علی بن ابی طالب کے فضیلت سے۔ توجہ کریے گا، آپ غور کریے، اب میں گفتگو کا آغاز نہیں سے کر دوں، آپ صرف فضیلت کو سمجھیے۔ میں نے ایام فاطمی میں 3 نمبر میں ایک مجلس پڑھی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ شہزادی کے نور کو اللہ نے جناب آدم کی تخلیق سے 22,000 قبل خلق کیا ہے، اور شہزادی کے نور کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور مقدس کو اللہم صلی اللہ جناب آدم کی تخلیق کے 22,000 سال پہلے، کوئی 22 سال کی بات نہیں ہے، 22,000 سال پہلے اللہ نے اس نور کو خلق کیا تھا، اس نور کی جو رزق تھا، اس تسبیح خدا کی، تحلیل خدا کی۔ توجہ کریے گا، پھر اس کے بعد اس نور کو اللہ نے پہچانوایا ہے، یہ بات گزر گئی ہے۔ میں اسی سلسلے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے پھر آگے جو ہے خود جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو رسول اللہ سے نقل کر رہے ہیں، رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ میرے اور علی کے نور کو آدم کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے بنایا گیا ہے۔ توجہ کریے گا، میرے اور علی کے نور کو آدم کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے بنایا گیا، پھر اس کے بعد میرے اور علی کے نور کو جدا کیا گیا۔ توجہ کریے گا، اب پڑھیے وہ والی حدیث، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اور کیا تو آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی منزلت والی حدیث رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها،
میں شہر علم ہوں، علی اس کے باب ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ توجہ کریے گا، یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں آدم کا علم، توجہ کریں گے، آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر، یعقوب کا حزن، یوسف کا جمال، محمد کا کمال دیکھنا ہے تو در علی پر آ جاؤ۔ یہاں پر آدم کا علم بھی ملے گا، نوح کا تقویٰ بھی ملے گا، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی ملے گی، عیسیٰ کا زہد بھی ملے گا، ایوب کا صبر بھی ملے گا، ارے یعقوب کا حزن بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا، محمد کا کمال بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو محمد کا کمال بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا۔ کہاں پر آ جاؤ؟ در علی پر آ جاؤ۔ اس لیے کہا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے باب ہے، علی اس کے دروازے ہیں۔ یعنی اگر تم کو شہر علم کے پاس جانا ہے تو دروازے سے جانا پڑے گا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے علی سے ملو، پہلے علی سے ملو، پھر رسول تک پہنچو، ڈائریکٹ رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ توجہ کریے گا۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی تو فضیلت والی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ توجہ کریے گا، دیکھیے ان کی فضیلت کا آغاز۔ رسول اللہ جب معراج پر گئے، اور اس کے بعد بات کی اللہ سے، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے تھوڑا سا فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ کو محسوس ہوا کہ لہجہ جو ہے جانا پہچانا ہے۔ پھر اللہ سے رسول اللہ مخاطب ہوئے، بارے رہا، یہ تو بول رہا ہے؟ کہا آپ بول تو نہیں رہا ہوں۔ توجہ کریے گا، کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑی بیداری کے ساتھ آپ لوگ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، آپ بڑے بڑے ذاکروں کو، علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں بیداری کے ساتھ۔ بارے رہا تو بول رہا ہے، آپ بول تو نہیں رہا ہوں۔ تو یہ لہجہ علی کا کیوں اختیار کیا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وقت ہے مولا علی علیہ السلام، اور رسول اللہ یہ پہچنوا بھی رہے ہیں، حجت خدا ہے، امام مبین ہے۔ کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو دائرے امام مبین میں رکھ دیا ہے، کوئی چیز دائرے امام مبین کے باہر ہے ہی نہیں، ہر چیز کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو امام مبین کی خدمت میں پہنچاؤ، اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہو وہ امام مبین سے پوچھو، اور امام مبین تم کو بتائے گا۔ اس لیے امام مبین نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے، کسی نے چڑھ کے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے جد نے سلونی کا دعویٰ کیا، آپ سلونی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو ان کے جد ہیں، آپ بھی تو ان کے بیٹے ہیں، آپ بھی تو امام ہیں، آپ بھی تو حجت خدا ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ سلونی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ پانچویں امام نے کہا یاد رکھو، سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن یہ دعویٰ میرے جد پر ہی اچھا لگتا ہے، یہ دعویٰ میرے جد پر ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا امام کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، جو لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، جو لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ توجہ کریے گا، امام کی ایک معنی ہوتے ہیں ملانے والا، اور کیسا ملانے والا وہ توجہ کریے گا۔ اب یہ بات سنیے آپ، ارے لاتو بول رہا ہے، ہاں بول تو وہی رہا ہوں، تو پھر لہجہ علی کا کیوں اختیار کیا ہے؟ کہا میرے حبیب سب سے پہلے میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ تمہاری، پھر اس کے بعد تمہارے دل کو ٹٹولا، تو تمہارے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت ہے تو علی کی ہے۔ توجہ کریے گا، تو اللہ نے کہا جو مجھے اور تجھے ملا دے اس ذات کا نام علی ہے۔ غور کریے گا، اس ذات کا نام علی ہے۔ وہ ساری باتیں ہوئی ہیں، خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا
اور لوگوں نے کہا کہ کیا دیکھا آسمان پر بتائیے، کیسے کیسے عجائبات دیکھے، کیسی آپ نے ان چیزوں کو دیکھا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو پھر یہی لہجہ بتایا کہ اس لہجے میں اللہ سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ نے علی کا لہجہ اختیار کر کے مجھ سے بات کی ہے. کچھ راز و نیات کی بات ہوئی ہے، کچھ فضیلت علی علیہ السلام کے سلسلے سے بات ہوئی ہے. توجہ کریں گے. میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں. اب وہ حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اصل حدیث یہاں سے اور اس کو نقل کیا ہے سلمان فارسی نے کہ رسول اللہ نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے ہیں، اب تھوڑا سا بول دیجئے، اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا. فضیلت ہے، یہ عقیدے والی بات ہے کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا، بنانے کی ضرورت ہی نہ ہو. اس کا مطلب اشارہ کر دیا ہے کہ دوزخ و جہنم اس کے لیے ہے. توجہ کریے، سب سن رہے تھے، سلمان نے بھی سنا، سلمان ہی سے روایت ہے. اچھا، بہت ساری باتیں جو ہے رسول اللہ نے سب کے سامنے کی، لیکن یہ والی جو بات ہے جب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ فضیلتیں بیان کر دیجئے، علی کے سلسلے سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علی کی فضیلت کو سننے والے چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو چاہے محب ہو، ہضم نہیں کر پائے. آپ کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب آپ کیا بول رہے ہیں، دوست بھی ایسا. جی، دشمن چاہتا ہے کہ فضیلت علی دبی رہے، محب چاہتا ہے کہ فضیلت علی اور پھیلے. اور سلمان اس میں کے ہیں چونکہ فضیلت علی سننے کا زیادہ شوق تھا، اتاولے رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے کہ کہیں سے فضیلت علی سننے میں آ جائے. یا رسول اللہ بتا دیجیے، یہ دل سننا چاہتا ہے علی کی فضیلت. تو یہ حدیث بیان کی، توجہ کریے گا. اور پھر کے بعد وہ دوسری حدیث کی اگر امت کے بہکنے کا ڈر نہ ہوتا تو علی کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ علی کے فضائل کو سنتے اور جھومتے. لیکن ڈر ہے کہ کہیں امت میں کوئی اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے. توجہ کریے. اچھا، اب یہ والی حدیث کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو علی دوزخ کو اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا. سلمان ایک سوال پڑھے حضرت آل محمد کا. توجہ کریے. اب جب سلمان سے سنا، چونکہ اکیلے میں سلمان سے ہی کہا ہے. اچھا، یہ بات علی کہاں سے، یہ بات منظر عام پر آئی کہاں سے، یہ فضیلت مولا علی علیہ السلام لوگوں تک پہنچی کیسے؟ اب وہ سنیے، میں نے کہا نا کہ دو لوگوں کو فضیلت ہضم نہیں ہوتی، ایک محب اور ایک دشمن. دشمن چاہتا ہے کہ دبی رہے، محب چاہتا ہے کہ پھیلے، لوگوں تک جائے. لیکن چونکہ اب رسول اللہ سے وعدہ کر چکے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، سلمان کسی کو بتانا نہیں ہے. توجہ کریے گا. سلمان گھر پر آئے، نماز مغرب پڑھ کے اپنے گھر پر گئے، جیسے ہی بستر پر لیٹے کھا پی کے اب یہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، بستر کی سلوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بھی بڑھ رہی ہیں. توجہ کریے گا. سو کے آ رہے ہیں، یہاں سوئیے گا نہیں. دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں، بستر کی سلوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بھی بڑھ رہی ہیں. اب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں. گھر سے باہر نکلے. یہ دیکھیے بے چینی یہ وہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کو فضیلت علی بیان کر دی جائے. گھر سے باہر نکلے، تھوڑا سا دور گئے تو کیا دیکھا کہ ایک اندھا کنواں ہے. وہ ایسا کنواں تھا کہ اس سے پانی وانی نہیں نکلتا تھا، سوکھا ہوا کنواں تھا. قریب پہنچے، کنواں تجھے معلوم ہے کہ فضیلت علی کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ فضیلت علی کیا ہے؟ پھر سلمان نے کہا تجھے کیا معلوم ہوگا؟ چل آج سلمان تجھ کو بتا دیتا ہے. اندھے کنویں میں منہ کو ڈالا اور کہا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا ہے، اللہ نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو بناتا ہی نہیں. یہ کہہ کے سلمان اپنے گھر پر کے کنویں کا مقدر جا گیا. کچھ تو بولے، بڑے سناٹے میں بیٹھے ہوئے سلمان کھڑے ہوتے ہیں. بہت تیز سلمان پڑھے کہ یہ نیند کا خمار اور دور چلا جائے. اللہ
کی فضیلت علی ہے، مجلس کو زینت دی جا رہی ہے فضیلت علی سے۔ جیسے ہی سلمان نے کہا کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو، یہ کہہ کے سلمان نکل گئے کیونکہ بے چین تھے، کسی کو تو بول دے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ توجہ کریے گا، اب جیسے ہی سلمان گھر پہ آئے ادھر کنویں کا مقدر جاگا۔ کیسے مقدر جاگا کہ رات ہی رات اس میں سے پیڑ نکل آیا، اس میں درخت لگ گئے، درخت پر شاخیں آ گئی، شاخوں پہ پتے آ گئے، پتوں پہ یہ بات لکھ اٹھی یہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو بناتا ہی نہیں۔ ہوائیں چلی، ہواؤں کے دوش پہ پتے اڑے، پتے اڑتے اڑتے مدینے کی کبھی اس گلی میں گئے، کبھی اس گلی میں گئے، کبھی اس در پہ گئے، کبھی اس در پہ گئے۔ توجہ کریے گا، اب جب صبح کی نماز کے لیے لوگ اٹھے تو پتے پر نظر پڑی، کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کسی نے پتے کو پڑھ کے نماز چھوڑی، نہیں غور کیا آپ نے، کسی نے چڑھ کے نماز چھوڑی۔ اب جب نماز صبح کے لیے مسجد میں پہنچے، نماز صبح ختم ہوئی، توجہ کریے گا، نماز صبح ختم ہوئی تو رسول اللہ کی خدمت میں پتے کو رکھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے یہ لہجہ ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ نے پڑھا پتے پر لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو نہ بناتا۔ جیسے ہی پڑھا رسول اللہ کی زبان سے نکلا سلمان، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جس کو بتایا تھا وہ صرف سلمان ہے۔ اور یہ بات پتے پر کیسے آئی؟ اس لیے کہتے ہیں اپنے راز کو کسی کو بتاؤ نہیں، اور اگر بتاؤ کہیں تیسری جگہ سنو تو آگے اسی کو پکڑو جس سے آپ نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسی کو جانتے ہیں، آپ نے اسی کو بتایا ہے۔ سلمان فارسی کو رسول اللہ نے کہا سلمان جی رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو جو بات میں نے تم کو بتائی تھی یہ پتے پر کیسے آئی؟ یا رسول اللہ دل بے چین تھا، مضطرب تھا، کروٹیں بدل رہا تھا رات میں، کیا کرتا ہے؟ باہر نکلا، ایک اندھا کنواں ملا، اندھے کنویں میں جا کے بول دیا، کیا تم نے اندھے کنویں میں جا کے بولا؟ اور یہاں پتوں پر یہ بات آ گئی، توجہ کریے گا، یہاں پتوں پر یہ بات آ گئی۔ کہا سلمان سب کو پتہ چل گیا، یہاں تک کہ یہ پتا گھر گھر پہنچ گیا اور گھر گھر جا کر بتا دیا۔ تم نے کیوں بتایا؟ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہوا تھا کسی سے نہ بتانا، یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ کسی کو نہ بتانا۔ توجہ کریے، آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ کسی کو نہ بتانا۔ کہا سلمان لیکن یہ بات کنویں کے ذریعے سے سب کو پتا چل گئی۔ کہا یا رسول اللہ اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب علی کے فضائل کو ایک کنواں برداشت نہ کر پایا تو یہ زمانہ کیا برداشت کر پائے؟ سلام پہ عظمت آل محمد۔ بول گیا آپ نے، آپ فضیلت علی کو پہچانا آپ نے کہ سلمان راوی تھے، لیکن سلمان نے کہا کہ چلو اس اپنے کنویں میں بول کے کچھ ہلکا کر لیں گے اپنے آپ کو، لیکن یہ فضیلت علی ہے کہ اندھے کنویں کا مقدر جاگا، اس میں سے پیڑ نکلا، اس میں شاخیں آئی، شاخوں پہ پتے جڑے اور پتوں پہ یہ بات درج ہو گئی، یہ بات لکھ اٹھی اور گھر گھر وہ بات پہنچ گئی۔ فضیلت علی چھپانے سے نہیں چھپتی ہے، فضیلت علی آئینہ ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا لوگوں کو فضیلت علی پتہ چلتی جائے گی۔ جو بات آ گئی ہے معراجی والی بات چل رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور کچھ بتائیے اور کچھ کیا دیکھا؟ اور کہا کہ جب میں جا رہا تھا، جاتے ٹائم اور آتے ٹائم ایک ایسی چیز پر نظر پڑی کہ جبریل سے پوچھنا پڑا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بتا دیجئے کیا دیکھا آپ نے؟ کہا جاتے ٹائم میں نے دیکھا چوتھے آسمان پر یا پانچویں آسمان پر سرخ یاقوت کا ایک محل بنا ہوا، اتنا خوبصورت محل کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اور وہ نور تھا، وہ محل نہیں تھا، وہ نور تھا جس کی روشنی سے پورے آسمان چمک رہے تھے۔ جاتے ٹائم بھی میں نے دیکھا، آتے ٹائم بھی میں نے دیکھا۔ جبریل کو بلایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا خوبصورت گھر، وہ بھی سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر، یہ کس کا گھر ہے؟ کون رہتا ہے؟ کیا رسول اللہ کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، لیکن زمانے کو پہچانوانا تھا کہ پہچانو فضیلت علی کیا ہے۔
یا رسول اللہ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا ہے جو ہم وقت جو ہے اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، توجہ کریے گا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بنی ہاشم میں کوئی فتح ہے. اگر بیدار ہو تو پہنچ جائیں گے. چاہیے علی بھائی جتنے بھی ہیں یہاں پہ سب جانکار لوگ. بنی ہاشم میں کوئی فتح ہے اور یہ محل اسی کے نام سے منسوب ہے. کچھ قصیدہ جو ہے یاد ہے، کچھ شعر جو یاد ہے، پڑھ کے نعرہ لگاتے ہیں. توجہ کریے گا. بنی ہاشم میں کوئی فتح ہے اور اسی کے نام سے یہ گھر یہ محل منسوب ہے. جبریل ذرا پوچھو وہ فتح کون ہے؟ توجہ کریے. یا رسول اللہ حکم آپ کا. پھر فرشتوں کے پاس جبریل آئے، ذرا بتاؤ بنی ہاشم میں فتح کون ہے؟ عجب نہیں فرشتوں نے کہا ہوگا جبریل تم سید الملائکہ ہو، پوچھ ہم سے رہے ہو. ارے قصیدہ تمہیں کو تو لے کے جانا ہے. وہ قصیدہ کیا ہے اور فتح کیا ہے سمجھ چاہیے. قصیدہ تم کو ہی لے کے جانا. میرے ساتھ بولیے. جنگ احد میں جبریل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ذوالفقار کس طریقے سے آگ اگل رہی ہے دست ید اللہ میں آ کے علی کے ہاتھوں پر آ کر. تو پھر جبریل نے کیا قصیدہ پڑھا تھا؟ پڑھیے میرے ساتھ. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح. پہنچ گئے. فتح کون ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ فتح کوئی اور نہیں ہے، وہ فتح علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلام پڑھے حضرت علی. فتح کہتے ہیں جوان کو. عربی میں جو فتح لفظ آیا ہے فیتے اور یہ اوپر کھڑا الف جس کو بولا جاتا ہے الف مقصورہ. وہ اگر واو کے اوپر اور یہ اوپر وہ کھڑا الف آئے گا تو وہ یہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ فتح پڑھا جائے گا. نہیں تو بہت سے لوگ اس کو فتحیہ بھی پڑھ دیتے ہیں. جیسے اعلیٰ کے اوپر یہ کے اوپر الف مقصورہ ہے تو وہ اعلیٰ پڑھا جائے گا، علیہ نہیں پڑھا جائے گا. جیسے الصلاۃ میں واو ہے، واو کے اوپر کھڑا الف ہے تو الصلوات نہیں پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ الصلاۃ پڑھا جائے گا، زکات پڑھا جائے گا. یہ الف مقصورہ کی خاصیت ہوتی ہے جس کو فتح کے اوپر آیا. تو فتح کہتے ہیں جوان کو، اور وہ جوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلوات پڑھیں پتہ اچھا آپ فضیلت کا یہ آخری گوشہ سنیے. میں دھیرے دھیرے یہاں سے مسائل پر آ جاؤں گا. اور سلوات پڑھیں سوچے توجہ کریں. یا رسول اللہ کچھ اور بتائیے. پوچھنے والے پوچھ رہے چونکہ وہاں گئے اور یہ خاکی لوگ ان کو کیا پتا کہ وہاں کیا ہے. اب رسول کے ذریعے سے ساری چیزیں ساری فضیلتیں مولا علی علیہ السلام آیا ہو رہی. تو بات سنو. میں نے ساتویں آسمان پر دیکھا کہ اونٹوں کی قطار. فضیلت علی کو سمجھیے، فضائل امیر المومنین کو سمجھیے اور معرفت حاصل کیجیے اور غور و فکر کیجیے اور واقعی اپنے علم میں اضافہ کریے. اور گھروں کی کتاب ہو. نہیں تو آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہے، موبائل آ گئے. مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں ہیں. اس کو آپ لیجیے اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ بات کو کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. توجہ کریے. ہاں ساتویں آسمان پر اونٹوں کی قطار. اتنی لمبی قطار، اتنی بڑی قطار. قطار کا پہلا حصہ مشرق میں تھا اور آخری حصہ مغرب میں تھا. یہ اونٹوں کی قطار ہے اور یہ چلتے جا رہے ہیں لیکن آخری حصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. چلتے جا رہے ہیں. پہلا حصہ کہا مشرق میں، دوسرا حصہ کہا مغرب میں. جبریل کو بلایا. جبریل اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اونٹوں کی قطار اور اتنی لمبی قطار. اس سے پہلے اتنی لمبی قطار نہیں. کیا لگا ہے ان اونٹوں پر؟ یا رسول اللہ ان اونٹوں پر 1000 کتابیں. سنیے ان اونٹوں پر 1000 کتابیں. کتابوں میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ 1000 کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے. غور کریے آپ، کاؤنٹنگ کر لیجئے گا.
پہلا سرا کہاں ہے؟ مشرق ہے. سورج کہاں نکلتا ہے؟ مشرق میں. جاتا کہاں ہے؟ مغرب میں. پہلا سرا اونٹوں کا کہاں ہے؟ مشرق میں. دوسرا کہاں ہے؟ مغرب میں. اور کتنے اونٹ ہیں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. روایت میں کچھ نہیں لکھا ہے کہ کتنے اونٹ ہیں. لاکھوں میں ہوں گے اور زیادہ ہوں گے. اور ہر اونٹ پر 1000 کتاب ہے. ہر اونٹ پر ہم لوگ کے گھر میں تو تھوڑی بہت جو ہے 2-4 پٹری جو ہے کتاب ہوگی فضیلت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے. لیکن اب وہ دیکھیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اونٹ پر 1000 کتاب ہے اور ہر کتاب پر فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مہر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بات پڑھے نا عظمت آل محمد کا. فضیلت اب آپ پڑھیے. وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے جنات و انسان لکھنے والے بن جائے, سارا سمندر دنیا کا روشنائی بن جائے, سارے درخت دنیا کے جو ہیں وہ قلم بن جائے, پھر بھی امیر المومنین کی فضیلت کو لکھے نہیں جا سکتے. کیسے لکھیں گے بھائی؟ یہ تو صرف یہ سامنے کا معاملہ جو رسول اللہ بتا رہے ہیں. مشرق سے لے کے مغرب تک اونٹوں کی قطار ہے, اس میں جو کتابیں لگی ہوئی ہیں اس میں فضیلت امام علی علیہ السلام ہے. اور یہ جناب فاطمہ زہرا کا مہر سمجھا آپ نے؟ ہم نکاح ہوتا ہے نا تو مولانا صاحب پوچھتے ہیں مہر کتنی ہے, تو بڑے فخر سے کہتے ہیں 14,786 مہر فاطمی. یہ مہر فاطمی نہیں ہے. مہر فاطمی دیکھیے, اندازہ کیجئے کیا ہے. 14,786 جو ہے نا یہ مہر فاطمی نہیں ہے. یہ غور کریے چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے. یہ مہر فاطمی نہیں ہے, یہ مہر عمومی ہے, یہ مہر عوامی ہے. عوام کا دیا ہوا یہ عدد ہے. اس لیے 14,786 چونکہ معصومین علیہ السلام سے یہ منسوب ہے 14,786. ورنہ جناب فاطمہ زہرا کی جو مہر بولی جاتی ہے مہر فاطمی, یہ مہر فاطمی نہیں ہے. مہر فاطمی 480 درہم جو مولا نے ادا کیا تھا. اگر 480 درہم کو اس زمانے سے آج کے زمانے میں آپ کلیکٹ کریں تو کسی کی اوقات ہی نہیں کہ وہ مہر فاطمی ادا کر پائے. یہ تو دنیاوی مہر تھی. اور وہ آسمانی مہر جو میں نے آپ کے سامنے بولا کہ وہ فضیلت امام علی علیہ السلام ہے. توجہ کر, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب 14,786 لکھوایا کرو تو اگر استطاعت ہے دینے کی تو دے دیا کرو, ورنہ بات زندگی بھر جو معافی مانگتے رہ جاؤ گے. اب پتا چلا ہے کہ لوگ بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ باقی رہتا ہے. سب آپ پڑھے عظمت آل محمد. جتنی جلدی ادا کر لیں گے اتنی جلدی چھٹکارا پا جائیں گے, اور نہیں ادا کر پائیں گے تو پھر وہ زندگی بھر کا معاملہ لگا رہے گا. کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو کہے گی کہ لاؤ مہر دو میری. وہ اس کا حق ہے, آپ نے لکھوایا ہے. 14,786. توجہ کریے گا, سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. یہ بیچ میں ذمہ داری ہے جو عرض کرنی پڑتی ہے. بہت سے لوگ خود جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. اچھا, بہت سے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو ادا بھی کر لیتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن بہت سے ایسے جو جوش میں آ جاتے ہیں 80,000 85,000 دیکھا ہے لکھا ہے نہیں آتوں سے. پوچھنا پڑتا ادا کریں گے؟ پوچھتے ہیں بھائی ادا کریں گے؟ کہتے نہیں وہ ہو جائے گا بعد میں. بات کا معاملہ بات والے جانے, گھر والے جانے. کیا ہے سوال پر عظمت آل محمد. توجہ کریے گا. تو شہزادی کا مہر کیا ہے؟ فضیلت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ جو 480 درہم مولا نے دیا تھا وہ تو دنیاوی مہر بھی لوگوں کو بتانے کے لیے, ورنہ اصل مہر فضیلت امام علی علیہ السلام. اب آپ نے غور کیا کیوں رسول اللہ نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کی فضیلت سے نہ جانے کیسے بدو تھے, نہ جانے کیسے حاسدین تھے, نہ جانے کیسے یہ جلن خور تھے کہ جو فضیلت علی علیہ السلام کو سنتے تھے تو ان کے جگر کباب ہو جایا کرتے. ان کے اندر کوئی استطاعت ہی نہیں, ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ جو فضیلت علی علیہ السلام کو سنتے. ہاں, جو عمل کرتے تھے, جو مسکراتے تھے, جو اس زمانے کے مومن تھے, جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے, جو 9ویں درجے پر فائز تھے, جو 8ویں درجے پر فائز تھے, وہ سلمان تھے, وہ ابوذر تھے, وہ ابو مقداد تھے.
کسی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے کہ ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی بلندی دنیا، ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی بلندی دنیا، رہ گئی پوزر و سلمان کے پیچھے پیچھے۔ ارے سلمان و پوزر کا مقابلہ نہیں کر پائے تو علی کا مقابلہ کیا کر پائیں گے؟ سلمان پڑھے عظمت آل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ سلمان کا ہی مقابلہ نہیں کر پائے، ابو ذر کا ہی مقابلہ نہیں کر پائے تو علی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ پہلے ان کا مقابلہ کرو۔ ہاں جب ان کا مقابلہ کرو گے تب علی کے پاس آؤ گے، اور علی کے پاس آپ پہنچ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہی وہ ہے کہ جو تم کو لاجواب کر دیں گے۔ جب بات آ گئی تو سنتے ہوئے چلیے کہ مولا پر ایک الزام لگا، سلمان پڑھے عظمت آل محمد۔ 10 سے 12 منٹ 15 منٹ بس، اس کے بعد مسائل ہے۔ اب یہ سنیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کی شہادت کے بعد ہوا بدلی، لوگوں کے ارادے بدلے، لوگوں کے ضمیر چینج ہوئے، اور جو ظاہری خلیفہ تھا، جو اصلی خلیفہ تھا، جو حقیقی جانشین تھا، جو وصی رسول تھا، اس کو فراموش کر کے کسی کو اپنایا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں اس چیز سے، توجہ کریے گا۔ تو اب ایک روایت منظر عام پر یہ ٹہل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کے والے کہ بلا وجہ کو لوگ جو ہے علی کو ہمارے تینوں خلیفہ سے جو ہے معذرت لڑاتے ہیں اور مقابلہ آرائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ توجہ کریے، اور جو کہ روایت یہ ہے وہ لوگ ہیں جو ان کی کتاب میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا تو علی نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، یہ ساری چیزیں بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ بگڑنے لگا۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کی جو صحیح کتاب ہے، آپ ان صحیح کتاب کا صحیح مطالعہ کر لیجیے، اس میں خود مل جائے گا کہ مولا اپنے گھر میں تھے، چاہے پہلا ہلاک ہوا ہو، چاہے دوسرا ہلاک ہوا ہو، چاہے کسی کو ہلاکی بولے گے، انتقال نہیں بولیں گے۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مولا نے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں ہے، پورے چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ جو کہیے آپ سمجھایا ہے، تینوں کو بتایا ہے کہ سوچ سمجھ کے چلنا، ورنہ ہلاکت تمہارے لیے بہت قریب ہے، سب کو بتایا، تینوں کو بتایا۔ لیکن روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ظاہراً لوگوں نے مولا کو اپنا خلیفہ بنایا، ظاہراً، ورنہ مولا تو خلیفہ تھے ہی تھے، ولی اللہ تھے، نائب رسول تھے، وصی رسول تھے، جانشین رسول تھے، ظاہراً 25 سال کے بعد جب بنایا ہے مولا کو، تو مولا نے اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا، اس کے بعد الگ الگ ایریے میں اپنا جو ہے سفیر بھیجا مولا نے، یہاں کی گورنر تم ہو، وہاں کی گورنر تم ہو، وہاں کے گورنر تم ہو۔ تو سلمان فارسی کو بلایا، کہا تم مدائن چلے، کہاں چلے جاؤ؟ سلمان پڑھے عظمت آل محمد پر، کہاں چلے جاؤ؟ مدائن چلے جاؤ۔ مدائن کے لوگ انتظار کر رہے تھے علی کے خلیفہ کا، کہ علی کا کوئی خلیفہ ہوگا تو کوئی ہوگا، اچھی سواری پہ آئے گا، ٹھاٹ باٹ شاہی ٹھاٹ باٹ ہوگے، آگے پیچھے لشکر ہوگا، ارے سب چھوڑنے کی یہاں پر آئیں گے۔ وہ باہر کھڑے ہو کے مدائن والے انتظار کر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ان کے سامنے سے ایک بزرگ آیا، سادے لباس میں، نہ سامان نہ کچھ، اور ان کے سامنے سے گزر گیا، اور لوگ جو ہے انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ کسی نے آ کے کہا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا ارے ابھی تک گورنر صاحب نہیں آئے، علی نے کوفے سے کسی کو بھیجا ہے، کہا آ کے بیٹھے اپنی جگہ پہ۔ جب جا کے ملاحظہ کیا یہ تو سلمان فارسی ہے، کہا آپ کے پاس اسباب نہیں، آپ کے پاس سامان نہیں؟ کہا میرے پاس ایک لوٹا ہے وضو کرنے کے لیے، ایک چٹائی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور 2 لباس ہیں، ایک کو میں نے زیب تن کیا ہوا ہے، جب یہ گندا ہو جائے گا تو دوسرا پہن لوں گا۔ تو کہا ارے آپ گورنر ہیں، اور گورنروں کو اچھے سے رہنا چاہیے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میرا مولا بھی ایسے ہی رہتا ہے، اور میں اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوں۔ توجہ کریے، یہ
ساری باتیں ہیں، بہت پرانی گفتگو ہو جائے گی. جناب سلمان فارسی نے بدائق میں کیا 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 کہ وہ چوری ہوتی تھی، چوری کے حوالے سے کیسی کیسی باتیں ساری نکل کے آئی. پھر کہتے ہیں جناب سلمان فارسی نے روکا. یہ سب تاریخ ہے. میں آخری بات، کیونکہ وہ جو ہوا کہ علی گئے تھے نماز جنازہ کے لیے تینوں میں، سنیے توجہ کریے. سلمان فارسی کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی تو کوئی میری باڈی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کہا کیوں؟ غسل و کفن کون دے گا؟ کہا انتظار کرنا میرا مولا آئے گا، انتظار کرنا میرا مولا آئے گا، وہی مجھے غسل و کفن دے گا، وہی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا. یہ آخری بات سنیں، میں مسائل پر جا رہا ہوں، توجہ کریے گا لیکن جا کر سنیے گا. اب آپ نے غور کیا، سلمان فارسی نے کہا میرا مولا آئے گا. سبت ابن جوزی مسلمانوں کے بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے راوی ہیں. سبت ابن جوزی، توجہ کریے گا، سبت ابن جوزی وہ اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. اور خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ علی سے جو ہے ثقیفہ والوں کے تعلقات بڑے اچھے تھے. وہ اپنی مسجد میں سبت ابن جوزی یہ سب ساری باتیں بول رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام کو تینوں کے بہت نزدیک کر دیا تھا کہ بہت تعلقات اچھے تھے. وہ لوگوں نے معاملہ گڑبڑ کر دیا، کتابیں لکھے، یہ وہ فلاں یہ سب بول رہے تھے. توجہ کریے. تو ایک چاہنے والی مسجد کے قریب سے گزری، مولا کی چاہنے والی. سبت ابن جوزی کے اس خطبے کو سن کے رک گئے. جا کر سنیے گا، آخری بات میں کر رہا ہوں. سبت ابن جوزی کی اس بات کو سن کے وہ چاہنے والی رک گئی. جب ان کا خطبہ ختم ہوا تو یہ جو چاہنے والی تھی، یہ جو عاشقہ تھی، یہ جو عاشق آل محمد تھی، وہ پر رک گئی. کہا ایک سوال ہے آپ سے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ یہ مر گئے اور تم کہتے ہو کہ شرکت کیا، لیکن تمہاری بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مر گئے تو 3 دن تک میت پڑی رہی، کوئی قریب نہیں گیا. روایت میں ہے کہ کتا ٹانگ لے گیا، کیا لے گیا، یہ سارا کچھ ملتا ہے. توجہ کریے گا. ہاں ہے بھائی، وہ چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کوئی ان کے قریب نہیں جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ سب نے کہا تھا کہ اس ناصر کو قتل کرو، اس نے رسالت کو پامال کیا ہے. تو سب پہلے کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہٹ گیا تو صحیح ہے. اب جب مرا تو 3 تک کہا کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کتاب. کہا ہاں تم نے صحیح کہا. کہا تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ علی گئے تھے؟ پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ علی گئے تھے؟ کہا اچھا آپ یہ بتاؤ، سلمان فارسی مدائن میں ہے، انتقال ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے غسل و کفن میرا مولا دے گا. تو کیا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ علی مدینے سے گئے تھے، علی کوفے سے گئے تھے؟ کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ علی کوفے سے گئے تھے. کہا اب بتاؤ کہ روایت کون صحیح ہے، یہ تمہاری والی صحیح ہے یا علی جو مدائن گئے تھے یہ والی صحیح ہے؟ اب چونکہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے اور بھی سب بیٹھے تھے، ان کا دل جیتنا تھا اور اس کو جو ہے لاجواب کرنا تھا. تو انہوں نے کہا توجہ کریے گا، جا کر سنیے گا. اب انہوں نے بات کو بدل دیا اور کہا کہ اگر تو اپنے گھر سے اپنی مرضی سے نکلی ہے تو اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. دیکھیے اب یہ بات کو ڈائریکٹ کر رہے. کہا اگر تو اپنی مرضی سے گھر کے باہر نکلی ہے تو اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اور اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے تو اللہ تیرے شوہر پر لعنت کرے. توجہ کریے گا. تو اس عورت نے کہا لعنت کا معاملہ ہے میں دیکھ لوں گی، لیکن ذرا یہ بتاؤ جو جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آئی تھی اس میں کس کی اجازت تھی؟ خود کی اجازت تھی یا کسی اور کی اجازت تھی؟ سلمان پہ حضرت آل محمد. اور سلمان بڑے حضرت آل محمد. توجہ کیا آپ نے. تو وہ جو مومنہ تھی، جو عاشق آل محمد تھی، جو عاشق امام مہدی علیہ السلام تھی، آپ ذرا یہ بتا دو کہ لعنت تو بڑی آسانی سے تم بول دیے کہ اگر اپنی مرضی سے نکلی ہوں تو اللہ کی لعنت. تو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کیا مسئلہ ہے. جو جنگ جمل میں پہنچی تھی تو اس کے اوپر کس کی لعنت ہے؟ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی
یا بیٹوں کے بہکانے میں آئی تھی؟ نہیں غور کیا آپ نے، تعلیم آپ کے سامنے رکھ دیا. بھائی بولتے ہیں نا مومنین کی ماں، تو بیٹے نہ جانے کیسے نالائق بیٹے تھے کہ جو اماں کو بہکا کے جنگ جبل میں لے کے چلے گئے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد. تو بس لگ بھگ 35 سے 40 منٹ میں نے پڑھ لیا، اور وقت یہی کہتا ہے کہ بس انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو فضیلت امام علی علیہ السلام اور تاریخ کی جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. زین و مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت و علی بن ابی طالب کے ذکر سے، علی کی فضیلت سے اپنی مجلسوں کو وقار بخشا کرو. اب آپ غور کریے کہ مولا علی علیہ السلام کا وقار کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور خدا کے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور تمہارے. غور کریے، میں نے پچھلا مجلس میں بولا تھا اور 3 نمبر میں نے بولا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے مسجد میں لے کے آئے، وہاں پر چاہنے والوں کا ہجوم تھا. جناب تلوار نکال لی تھی سلمان فارسی نے، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو ہٹا دیا. ابوذر تلوار مت نکالو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں کا؟ اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑے بہادر کا نام علی ہے. لیکن اگر علی تلوار نہیں نکال رہے تو مصلحت کوئی اور ہے. مصلحت کیا تھی کہ وصیت رسول پر مکمل عمل کرنا ہوتا ہے. توجہ کریے گا. تو شہزادی بھی وہاں پر پہنچتی ہے، اور اس کے بعد چند عورتیں جو تھیں، جو گنی چنی عورتیں تھیں جو شہزادی کا ساتھ دے رہی تھی. کس طریقے سے شہزادی نے کہا کہ دیکھو پہلے ان لوگوں نے مجھے یتیم بنایا ہے. جملے پر غور کریے گا، شہزادی نے واضح کر دیا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے مجھے یتیم بنایا، ان لوگوں نے مجھے یتیم بنایا. قسم خدا کہ اگر سمجھدار ہوگے تو شہزادی نے بتا دیا ہے کہ میرے بابا کی وفات نہیں ہے، میرے بابا کی شہادت ہے. پہلے ان لوگوں نے مجھے یتیم بنایا اور اب مجھے یتیم مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں اور میرے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے کہا، جناب سلمان فارسی تھے، وہ بددعا کا بھی معاملہ تھا. اے سلمان جا کے شہزادی سے کہہ دو، بنت رسول سے کہہ دو گھر پہ چلی جائے، بددعا نہ کرے. اب میں آپ کے سامنے روایت عرض کرتا ہوں کہ مدینے کی وہی عورتیں کہہ رہی تھی کہ بنت رسول نے صحیح کہا تھا، یہ بدر کا کینہ ہے کہ جو علی سے نکالا جا رہا ہے. بعض ادارہ امام مسلم کربلا، آپ غور کریے، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام واضح و نصیحت پوری کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں نا، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال قرار دیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا ہے. کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا. امام حسین علیہ السلام نے کہا تم کیوں بولو گے، تم کیوں جواب دو گے؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں، اور جس کے شکم مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں اس پر ایمان کی نصیحتوں کا عمل نہیں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ بولے، کچھ منافق بولے، کچھ حسد کرنے والے بولے، کیا بولے؟ لبغض ابیک، تمہارے باپ کے بغض کو. آپ نے غور کیا کہ یہ دشمنی کا پودا جنگ بدر والا کربلا کے میدان تک گیا. بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس سے بس مصائب، یہی مصائب ہیں جو آپ سن چکے ہیں اور سنتے رہیں گے، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک شہزادی کے مصائب پڑھتے جائیں گے. کیوں؟ شہزادی نے تو مصائب پڑھا ہے نا. سبت علیہ مصائب اللہ، اے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبتیں آپ کی بیٹی پر پڑی ہیں. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے 2 سے 3 جملے مصائب کے سماعت فرمائے. روایت بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی، مولا کیا چاہیے؟ طریقہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی چاہنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر پر جاتے ہیں اور جا کے پرسہ پیش کرتے ہیں. اگر جانے والا باپ ہوتا ہے تو باپ کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے، اگر جانے والی ماں ہے تو ماں کا پرسہ
پیش کیا جاتا ہے ہائے مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا، ایک لوتی بیٹی تھی شہزادی، ہونا تو یہی چاہیے تھا، اے شہزادی ہم آپ کے دروازے پر آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں، لیکن یہ انداز نہیں تھا، انداز کیا تھا کہ کچھ لوگ تو آئے ہاتھوں میں آگ اور لکڑیوں کو لے کر آئے اور کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ ارے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم سید الشہداء کی روایت کو میں نے چھوڑ دیا۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا، شہزادی در و دیوار کے بیچ میں آواز دی، اے فضا ذرا میری مدد کو پہنچو۔ جناب فضا آتی ہے اور شہزادی کی مدد کرتی ہے۔ میں نے روایت کو چھوڑ دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ دن قریب آ گیا کہ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ اب آج کا دن میرا آخری دن ہے، تو اپنے بچوں کو قریب بلاتی ہے اور کپڑے پہناتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور کہتی ہے بچوں جاؤ نانا کی قبر پر اپنی ماں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد مولا سے وصیت کر چکی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فضا کو بلاتی ہے، فضا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، آوازیں آنا بند ہو جائے سمجھنا اب تمہاری شہزادی نہیں ہے۔ بعدازاران امام مجرم کربلا ارے فضا کان لگا کر سنتی رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ آوازیں آنا بند ہو گئی، ارے فضا سمجھ گئی اب ہماری شہزادی اس دنیا میں نہ رہی۔ ارے وصیت کے مطابق جیسے ہی بچے آئے دسترخوان لگایا، امام حسن اور امام حسین نے یہی کہا اے فضا ارے کیا کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم سید الشہداء کی روایت کو میں نے چھوڑ دیا۔ لیجئے عزاداران امام مظلوم کربلا، شہزادی کا جنازہ آمادہ ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے بیٹا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب نے دیدار کیا، مولا نے محسوس کیا چھوٹا بچہ چھوٹا بیٹا حسین ارے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں آ رہا ہے، اے بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہا اے بابا ارے جب میں گھر میں آتا تھا ارے میری ماں مجھے دیکھ کے باہوں کو پھیلا دیتی تھی، اے میرے بیٹا حسین میری آگوش میں آ جا، ارے جب تک ماں نہ بلائے گی میں قریب نہ آؤں گا۔ ارے یہ سنا تھا کہ مولا مخاطب ہوئے بنت رسول کی طرح، اے بنت رسول سب نے دیدار کیا، ارے حسین نے دیدار نہ کیا، یہ سننا تھا کہ بندے کا فن ٹوٹا، آواز آئی اے میرے کربلائی لال حسین آ میری آگوش میں آ جا۔ ارے امام حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، جبریل آئے اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو۔ ارے فرشتوں میں کوہرام برپا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جزم بقضائہ و تسلیم للرب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے آپ ہم کو محمد والے محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ ہمارے رب حق محمد والے محمد جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ ہمارے رب حق محمد والے محمد جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے رب حق محمد والے محمد مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کو ہمارے معصومین علیہ السلام المقام عطا فرما، ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، بالخصوص ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ بارے لابہ کہ محمد والے محمد المعید کا مراجع کرام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے لابہ کہ محمد والے محمد معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، بالخصوص سیٹیاں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت فرما۔
دشمنان اسلام کو اس نابود فرما بار اللہ بہت محمد والے محمد متقی میں خون حسین تعجیل فرما ہم سب کو کے آبا و صاحب شمار فرما آپ خدا سے گزارش ہے مرتبہ سورہ رحم یہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نرگس بیگم بنت عطا حسین خان و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے حساب کرنا بسم الله قل ولا بعد الله بسم الله بسم الله قل ولا بعد الله بسم الله اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ.